بزرگان محترم، دینی بھائیوں اور دینی بہنوں، ہم سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ پوری عالم انسانیت، حیوان، چرند پرند، جانور تمام کے لیے آپ رہبر ہیں، آپ ہدایت کا چشمہ ہیں اور آپ تمام کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اگر ہمارا تجارتی معاملات ہو، لین دین کا معاملہ ہو، تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا چاہیے کہ لین دین کا کام اور تجارت کا کام ہمارے نبی کس انداز میں کیا کرتے تھے۔ آپ نے تجارت کر کے دکھائی ہے، سامان خرید کر کے دکھایا، سامان بیچ کر کے دکھایا۔ خرید و فروخت کا معاملہ جو ہمارے بھائی بزنس اور کاروبار تجارت کا کام کرتے ہیں، ان کو نبی علیہ السلام کی سیرت کو بھی سمجھنا اور پڑھنا چاہیے۔ ہر لائن کے اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئیڈیل ہے، ہم سب کے لیے رہنما ہیں۔ آپ تمام امت کے لیے ایک کارکن اور رحمت للعالمین بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ تجارت کا معاملہ ہو، چاہے قرض کا معاملہ ہو، اگر آپ قرض لے رہے ہیں کسی سے تو قرض لینے کا جو معاملہ ہے یہ بھی اپنے نبی کے سیرت سے، آپ کے طریقے سے ہمیں سبق لینا اور سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین قرض لینے والا وہ ہے جو واپسی کے وقت جو ہے کچھ بڑھا کر کے پیش کرے۔ اب آپ یہاں مسئلہ سمجھیے، یہ بیاج اور سود کی شکل نہیں ہے کہ اگر قرض لینے والا ادائیگی کے وقت کچھ پیسے بڑھا کر کے دیتا ہے۔ یہ سود اور بیاج اس وقت ہوگا کہ جب آپ نے مجھ سے 1,00,000 روپے قرض لیے اور میں قرض دے رہا ہوں آپ کو 1,00,000 روپے، میں نے آپ سے یہ شرط لگا دی کہ میں جب آپ سے پیسہ واپس لوں گا تو 1,10,000 روپے تم کو واپس دینا ضرور ہوں گے، تو یہ سود ہو گیا کیونکہ میں نے شرط لگا دی۔ لیکن آپ کو میں نے 1,00,000 روپے دیے، آپ نے 1,00,000 روپے لیے، آپ نے سوچا کہ میرے بھائی نے آڑے وقت میں، مشکل وقت میں میرا کام چلایا، میرے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا، خیر خواہی کا معاملہ کیا، لہٰذا میرا اندر سے خود بخود دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں 1,10,000 روپے آپ کو دوں، جبکہ میرے دل میں دیتے وقت ایسی کوئی شرط نہیں تھی، میرے دل میں کوئی ایسا خیال نہیں تھا کہ میں ان سے 1,10,000 روپے لوں گا۔ خوشی کے طور پر اپنی ذات سے اور اپنی خود من سے اگر آدمی واپسی کے وقت میں اگر زیادتی کرتا ہے تو یہ بیاج اور سود نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین قرض لینے والا وہ ہے جو ادائیگی کے وقت کچھ اور اضافہ کر کے دے۔ تو لین دین کا معاملہ ہو، چاہے قرض کا معاملہ ہو، قرض ادھار لینے کا معاملہ ہو، تو ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرنا چاہیے، آپ کی سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ جو ہے کسی کو مسکرا کر کے بول جاتے ہیں یا ہنس کر کے بول جاتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے مسکرا دیا اپنے ایمان والے بھائی کو دیکھ کر کے تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ آپ یوں سمجھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں ہم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اب آپ ذرا سمجھیں کہ ہم روزانہ کوئی نہ کوئی عمل کرتے رہتے ہیں، کسی کی مدد کرتے رہتے ہیں، جنازے میں شرکت کرتے رہتے ہیں، قرآن پاک میں ہم شرکت کرتے ہیں، دعا میں شرکت کرتے ہیں، لیکن نیت کی جو ہے وہ ہمیں 2 قسمیں ہی معلوم ہیں کہ اگر ہم کسی عمل پر نیت کر لے ہیں یا نیت اچھی ہوتی ہے، بری نیت ہوتی ہے، لیکن تیسری قسم نیت کی وہ ہے کہ جو بغیر نیت کے، ہم ہر کام بغیر نیت کے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اگر اس کو رسم اور رواج کر کے ہم نکاح کر رہے ہیں تو اس پر کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا، جبکہ نکاح کرنا رسم اور رواج نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اور سنت آپ سمجھتے ہیں کہ عبادت ہوا کرتی ہے۔ تو لہذا اگر نکاح کرنے والا یہ کہے اور اپنے دل میں یہ سوچے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے نبی کی ایک سنت کو ادا کر رہا ہوں، تو آپ کو اس اچھی نیت کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے جنازے میں شرکت کی اور آپ نے یوں سمجھا کہ میں جنازے میں شرکت نہیں کروں گا تو میرا بھائی، میرا پڑوسی مجھ سے خفا ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، آپ نے اس وجہ سے رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے آپ نے شرکت کر لی، اور نیت آپ نے وہاں پر ثواب کی نہ کی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان پر کچھ حقوق ہیں کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ اگر اس نیت سے میں اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کر رہا ہوں تو اس پر ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے نیت ایسی نہیں کی اور آپ نے سمجھا کہ تعلقات ہمارے کمزور ہو جائیں گے تو لہذا آپ کو پھر اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو سناؤں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل شاگردوں میں سے ہیں، بڑے شاگردوں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ جو ہے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، ایک صاحب آئے اور اس نے کہا امام صاحب میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے کی نماز پڑھا دیجیے چلیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کتاب کو بند کیا اور پیشانی کو پکڑا اور اس طرح سے کچھ دیر کے لیے آپ سوچنے لگے۔ برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیر کے بعد ان سے کہا کہ چلو جو بھائی آئے تھے ان کے گھر پہ چلتے ہیں، جنازے میں ان کے والد کی شرکت کرتے ہیں۔ لہذا جنازے میں شرکت ہو گئی، نماز جنازہ ہو گئی، تدفین ہو گئی، معاملہ نمٹ گیا۔ پھر اس کے بعد میں وہی صاحب جس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں آپ سے اس بات کو کہنے کے لیے آیا تھا کہ چلیے میرے ساتھ، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ اپنی پیشانی کو پکڑ کر کے کچھ دیر کے لیے سوچنے لگے، آخر اس کی کیا بات ہے؟ بس آخری بات میں یہی کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ آپ سنیے اور اس ویڈیو کو آگے تک شیئر بھی کیجیے، اللہ آپ کو اس کی بھی نیکی اور ثواب عطا فرمائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں اپنی پیشانی کو پکڑ کر کے کچھ دیر سوچ کر کے یہ محسوس کرنے لگا، میں جنازے میں شرکت جو کرنے کے لیے جا رہا ہوں ان کے والد کی، گویا میں اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ ان کے میرے اچھے تعلق ہیں، اگر میں نہیں جاؤں گا تعلقات میں کمزوری پیدا ہو جائے گی یا یہ ناراض ہو جائیں گی، یا میں جنازے میں اس وجہ سے شرکت کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کی جائے۔ لہذا میں یہ سوچنے لگا کہ میری اندر سے نیت کیا ہے، میں کس وجہ سے جنازے میں شرکت کر رہا ہوں، تو لہذا بس میں یہی سوچ رہا تھا۔ میرے بھائیو بزرگوں، اس لیے جب تک ہم نیت نہ کریں گے تو ہمیں ثواب کہاں سے ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے۔ تو ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو اس پر ہمیں ثواب کی نیت ہونی چاہیے، کوئی سنت کو انجام دے رہے ہیں تو اس انداز میں ہماری نیت ہونی چاہیے کہ یہ کام میرے نبی نے کیا ہے، یہ میں اپنے نبی کی سنت کو سمجھ کر کے اس کام کو کر رہا ہوں، تو سنت بھی ادا ہوگی، ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔